ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے درخواست کی کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو میرے ساتھ کیوں رہنا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں دین کی تعلیم حاصل کرنے اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پر روانہ ہوئے، یہ شخص بھی ساتھ تھا۔ چلتے چلتے دونوں ایک ندی پر پہنچے، چند درختوں کے سائے میں بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں، 2 ختم ہو گئیں، ایک باقی رہ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو بیٹھ جا، میں ندی سے پانی پی کر آتا ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا کہ تیسری روٹی غائب ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ روٹی کس نے لی؟ اس شخص نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش رہے اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک سرسبز و شاداب جنگل میں پہنچے جہاں رنگ برنگے پرندے اور جانور کثرت سے تھے۔ سامنے ایک ہرنی اپنے 2 بچوں کے ساتھ چل رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بچے کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا اور بھونا اور ہڈیوں سے کہا، خدا کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ہرن کا بچہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوا اور اٹھ کر اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، تجھ کو اس ذات کی قسم ہے جس نے اپنی قدرت سے تجھ کو یہ معجزہ دکھایا، اب بتا کہ روٹی کس نے لی تھی؟ اس شخص نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم۔ آپ علیہ السلام اسے لے کر آگے بڑھے۔ ایک چشمہ ملا، آپ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پانی پر چلنے لگے اور دریا اس طرح پار کر لیا جیسے زمین پر چلتے ہیں۔ پھر اس شخص سے پوچھا، تجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے اپنی قدرت سے تجھے یہ معجزہ دکھایا، اب بتا روٹی کس نے لی؟ اس شخص نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے روانہ ہوئے اور چلتے چلتے ایک اور جنگل میں پہنچے اور زمین پر بیٹھ کر مٹی جمع کرنا شروع کر دی۔ اس طرح مٹی کا ایک ڈھیر بن گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے ڈھیر سے کہا، خدا کے حکم سے سونا بن جا۔ وہ تمام ڈھیر سونے کا برادہ بن گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سونے کے 3 حصے کیے اور فرمایا، سونے کی ایک ڈھیری تیری، سونے کی ایک ڈھیری میری، اور سونے کی تیسری ڈھیری اس کی جس نے روٹی لی تھی۔ یہ سن کر وہ شخص بول اٹھا، حضرت روٹی تو میں نے لی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو یہ سارا سونا لے لے اور میرا پیچھا چھوڑ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کو سونے کے پاس چھوڑ کر آگے روانہ ہو گئے اور یہ وہیں جنگل میں بیٹھ کر اس سونے کو بحفاظت اپنے گھر لے جانے کی تدبیریں کرنے لگا۔ اتنے میں 2 مسافروں کا گزر اس طرف سے ہوا۔ انہوں نے ایک شخص کو جو اتنا سونا لیے بیٹھے دیکھا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی اور آپس میں طے کیا کہ اسے مار کر سونا ہتھیا لیں۔ جب ان دونوں نے اس پر حملہ کیا تو اس نے امان طلب کی اور کہا، بھائی مجھے نہ مارو، اس سونے کے 3 حصے ہیں، ہم تینوں ایک ایک حصہ آپس میں بانٹ لیں گے۔ یہ سن کر وہ دونوں رک گئے۔ اب شام ہو رہی تھی، لہٰذا یہ طے ہوا کہ رات یہیں بسر کی جائے اور سونے کی حفاظت کریں۔ ایک آدمی کو قریب کے گاؤں بھیجا تاکہ وہاں سے کھانے کا سامان خرید لائے۔ وہ کھانا لینے روانہ ہوا۔ اس نے راستے میں سوچا کہ اتنا سونا اگر اکیلے مجھے ہی مل جائے تو میں دنیا کا سب سے بڑا دولت مند آدمی بن جاؤں گا۔ ہزاروں نوکر چاکر، بڑے بڑے محل، تجارتی جہاز اور عیش و عشرت کا سامان ہوگا۔ کیا کروں؟ بڑی آسان ترکیب ہے۔ میں تو کھانا سرائے میں کھا لوں گا اور ان کے کھانے میں زہر ملا دوں گا۔ مجھ سے کھانے کو کہیں گے تو میں کہوں گا کہ میں کھانا کھا آیا ہوں۔ کھانا کھا کر دونوں مر جائیں گے، میں سارا سونا اپنے قبضے کر لوں گا۔ وہ سوچنے میں اتنا محو تھا کہ آخری جملہ اتنی زور سے کہا کہ جنگل کے گیدڑ چیخنے لگے۔ غرض اس نے جیسا سوچا تھا ویسا ہی کیا۔ خود سرائے میں ڈٹ کر کھانا کھایا، اپنے ساتھیوں کے لیے کباب، روٹی، پلاؤ وغیرہ خریدا اور اس میں بہت سا زہر ملا دیا اور خوشی خوشی وہاں سے لے کر واپس ہوا۔ اب ذرا ادھر کی کہانی سنیے۔ اس آدمی کے روانگی کے بعد ہی باقی دونوں میں یہ صلاح ٹھہری کہ کھانا لانے والا جب واپس آئے تو اچانک اس پر حملہ کر کے اسے مار ڈالیں اور اس کا حصہ بھی آپس میں آدھا آدھا تقسیم کر لیں۔ کھانا لانے والا اپنے خیالوں میں مگن وہاں پہنچا اور پکار کر کہنے لگا، لو بھائیوں، بڑا لذیذ کھانا لایا ہوں، گرم گرم بھاپ اٹھ رہی ہے، جلدی سے کھا لو۔
وہ کہنے لگے ابھی کھاتے ہیں، رکھو تو۔ وہ آدمی جیسے ہی کھانا رکھنے کے لیے جھکا، دونوں اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے مار ڈالا۔ پھر دونوں نے ڈٹ کر کھانا کھایا، ساتھ ساتھ کہتے جاتے واہ بڑا مزیدار کھانا لایا تھا۔ ہاں دوست، بڑا مزیدار آدمی تھا۔ بھائی جنت میں پہنچ گیا، ہم اس مال سے خوب فائدہ اٹھائیں گے اور خیرات بھی کریں گے، پھر جنت بھی ہمیں مل جائے گی۔ یہ کہتے کہتے ان کے پیٹ میں درد اٹھا۔ ہائے ہائے، جیسے کوئی پیٹ مسئلے ڈالتا ہے، شاید میں زیادہ کھا گیا ہوں۔ دوسرے نے کہا میرے کلیجے میں جلن ہو رہی ہے، اور پھر ہائے ہائے کہتے ہوئے دونوں زمین پر لوٹنے لگے۔ تکلیف سے برا حال تھا، دونوں سمجھ گئے کہ مرنے والا ان کے مارنے کا سامان پہلے ہی کر گیا تھا۔ منہ سے خون آنے لگا، کبھی سونے کو دیکھتے اور کبھی ایک دوسرے کو۔ اچانک ایک کو زبردست قے آئی، جس کے ساتھ بدن کا سارا خون نکل پڑا اور اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ دوسرا دیوانگی کے عالم میں اپنا منہ بھینچتے ہوئے اٹھ کر بھاگا، لیکن سونے کے ڈھیر سے ٹھوکر کھا کر گرا اور کئی پلٹیاں کھا کر مر گیا۔ عرصہ دراز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ادھر سے جب گزرے تو یہ منظر تھا۔ بیچ میں سونے کے 3 ڈھیر پڑے جگمگا رہے ہیں اور ان کے ارد گرد 3 لاشیں سڑ رہی ہیں۔ ایک کی گردن کٹی ہوئی ہے اور 2 اپنے خون میں نہائے ہوئے ہیں، اور لاکھوں سرخ چیونٹے ان لاشوں کا گوشت کھا رہے ہیں۔ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ ان کے جسم پر چیونٹے زیادہ ہیں یا سونے کے ذرے زیادہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کچھ دیر خاموش کھڑے اس عبرتناک منظر کو دیکھتے رہے۔ دنیا بیچ میں پڑی تھی اور دنیا کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے والے اس کے ارد گرد لاشوں کی صورت میں سڑ رہے تھے۔ معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل انسائیکلو ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔